بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جامع ترمذی شریف کی سلسلہ وار نشست جاری ہے۔ آج کا باب ہے نفل روزہ توڑ دینا۔ انشاءاللہ عربی عبارت کے بعد اس کا ترجمہ بھی کیا جائے گا اور اس کی تشریح بھی کی جائے گی۔ باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن ابن ام هانئ عن ام هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي قال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا قال فلا يضرك. وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة حديث أم هانئ في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد بني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أم هانئ جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشرب فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة قلت له أنت سمعت هذا من أم هانئ؟ قال لا. أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك فقال عن هارون بنت أم هانئ عن أم هانئ ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسه، وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسه وأمين نفسه على الشك، وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمير أو أمين نفسه على الشك. یہ بیان ہے روزہ توڑنے کا۔ اگر کوئی شخص نفل روزہ ہے تو آیا اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ پہلے ترجمہ کر لیں گے اس کا۔ حضرت ام ہانئ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کو پانی پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا، پھر مجھے عطا فرمایا، میں نے بھی پیا، پھر میں نے عرض کیا مجھ سے گناہ ہو گیا، بس میرے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے عرض کیا میں روزے دار تھی اور میں نے روزہ توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قضا روزہ رکھا ہوا تھا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر تجھے کوئی نقصان نہیں۔ اس باب میں حضرت ابو سعید اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ام ہانئ کی سند میں کلام ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں کا اس پر عمل ہے کہ نفل روزہ رکھنے والا جب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا نہیں، ہاں چاہے تو قضا کرے۔ سفیان ثوری، امام احمد، امام اسحاق اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قضا ضروری ہے، نفل کا بھی قضا ضروری ہے، نفل روزہ بھی اگر۔ اور حدیث میں کلام ہے، حدیث میں کلام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سلسلہ سند میں اگر کوئی راوی آ جائے تو وجوہ تعان محدثین کے پاس جو مشہور کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے اگر کسی وجہ سے راوی پر اگر کلام کیا گیا تو پھر اس حدیث کی سند میں، اس حدیث کے متن میں بھی اس پر عمل کرنے کے بارے میں محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو راوی ہیں آگے ذکر کر رہے ہیں شاید راوی کا عمر کہ اس راوی کی وجہ سے ہاں ام ہانئ کی سند میں مقال ہے یعنی کلام کیے محدثین، راوی پر طعن کیے، اس وجہ سے یہ حدیث کے بارے میں بھی کلام ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام اور دوسروں کا اسی پر عمل ہے بلکہ والے۔ تو امام شافعی کے پاس اور امام احمد بن حنبل کے پاس نفل روزہ رکھا ہوا شخص اگر نفل روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا واجب نہیں ہے، اگر ان رکھنا چاہے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن احناف کے پاس نفل روزے کی قضا واجب ہے، اور یہ توڑنا بھی کس صورت میں ہے؟ ضروری اگر ہو تو نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے، ضروری اگر ہو تو، ضروری اگر ہو احناف کے نزدیک، احناف کے نزدیک، اور امام شافعی کے نزدیک
ان لوگوں کے پاس کیا ہے، اگر کوئی مہمان آ گیا تو مہمان کی خاطر، اگر مہمان اصرار کر رہا ہے کھانے کے لیے، تو مہمان کی خاطر نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے. لیکن احناف کے پاس بہتر نہیں ہے، نفل روزہ توڑنا بھی بہتر نہیں ہے. البتہ اگر توڑ دیا ہے تو پھر اس کی قضا واجب ہے. ان لوگوں کے پاس قضا واجب نہیں ہے، کھانے پینے سے قضا واجب ہے. قضا واجب ہے. اسی طرح نفل نماز بھی ہے. نفل کام شروع کرنے سے پہلے تک نفل رہتا، لیکن شروع کر دینے کے بعد واجب ہو جاتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. شروع کرنے کے بعد ایک عمل واجب ہو گیا تو اب اس کو ختم نہیں کرنا، پورا کرنے تک. تو اسی وجہ سے قضا واجب ہے. سماک بن حرب فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ام ہانی کی اولاد میں سے کسی ایک نے حدیث بیان کی. حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں نے ان میں سے افضل سے ملاقات کی، ان کا نام جعدہ تھا. وہ اپنی دادی ام ہانی رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، یعنی ام ہانی کے پاس، اور پانی منگوایا. پانی نوش فرما کر باقی ماندہ حضرت ام ہانی کو دے دیا. انہوں نے پیا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے دار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل روزہ رکھنے والا نفس کا امین ہے، چاہے روزہ رکھے چاہے کھول دے. یعنی اس کو اختیار ہے، نفل روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو روزے کو جاری رکھے یا توڑ دے. کیونکہ شافعی کی مسجد. ہاں. حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے خود حضرت ام ہانی سے بات سنی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ ابو صالح اور ہمارے گھر والوں نے ام ہانی سے بیان کیا ہے. امام لکھ دیا پر ام ہانی سے بیان کیا ہے. حماد بن سلمہ نے حدیث سماک سے روایت کیا اور کہا ام ہانی سے ان کے نواز سے ہارون نے روایت کیا ہے. شعبہ کی روایت احسن ہے. محمود بن غیلان نے ابو داؤد سے اسی طرح امین نفسی کے الفاظ نقل کیے. محمود کے علاوہ دوسرے راویوں نے ابو داؤد سے شک کے ساتھ امیر نفسی یا امین نفسی بیان کیا ہے. یعنی راوی کو شک ہے، سمجھے امین کا لفظ فرمایا حضور یا امین کا لفظ فرمایا. شعبہ سے بھی اسی طرح شک کے ساتھ کئی طرح سے منقول ہے. یہ روایت کئی سندوں سے مروی ہے. دو باتیں ہوں گی اس میں. نفل روزہ رکھنے والا اگر نفل روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ جی. فرض کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، جی. کسی بھی صورت میں نہیں توڑ سکتے. ہاں کفارہ لازم. اس میں نفل میں البتہ کفارہ نہیں ہے، صرف روزے کی قضا واجب ہے. بس وہی روزہ رکھا جائے احناف کے پاس، اور امام شافعی امام احمد کے پاس اس کی قضا واجب نہیں ہے. البتہ اگر روزہ رکھنے والا روزہ توڑنے والا اگر قضا کرنا چاہا تو کر سکتا ہے. واجب نہیں ہے. کرنا چاہ رہا تو کر سکتا. اور مہمان اگر کھانے کے لیے گھر آئے ہوئے ہیں تو وہ اگر اصرار کریں تو روزہ توڑ سکتا ہوں. وہ بھی کب؟ مہمان ناراض ہونے کی صورت میں، کہ بھائی مہمان اس کے ساتھ نہیں کھانے کی صورت میں ناراض ہو سکتا ہے. اگر مہمان کو معلوم ہے روزہ ہے بول کے تو کوئی بھی اصرار ہی نہیں کرتے. تو بہتر کیا ہے؟ بھی بیان کی گئی اس میں، وہ صورت بھی بیان کی گئی. اب کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر عطا فرمائے تھے، برکت والا پانی تھا، وہ تبرک پی لیے. اس کے بعد بولے کہ عرض کیا کہ میں روزے دار تھی، تو حضور فرمائے کیا قضا کا روزہ رکھے تھے؟ کیا پوچھے؟ نہیں، نفل تھا. اور نفل ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں. جی نفل ہے تو کوئی حرج نہیں. مطلب پھر وہ قرآن کی آیت ابھی آپ جو فرمائے کہ تم اپنے اعمال کو باطل مت کرو. ہاں یہی ہے. تو اب یہ کیا رہتا؟ باطل سے مراد تم اپنے اعمال کو ختم مت کرو. ختم مت کرو مطلب ضائع مت کرو، اس کو شروع کرنے کے بعد پورا کرو. شروع کرنے کے بعد پورا پائے تکمیل تک پہنچانا. اسی لیے نفل نماز بھی شروع کرنے سے پہلے تک نفل رہتی. اللہ اکبر بول کے رکعت باندھتے ہی واجب ہو گئی وہ آپ کے پاس. اگر توڑ دیے رکعت تو اس کی قضا واجب ہے. ایسے ہی اپن سنت وغیرہ پڑھتے، سنت شروع کر دیے، سمجھے خطبہ شروع ہو گیا جمعہ کا، تو حکم کیا ہے؟ اگر پہلی رکعت ہی چل رہی ہے تو 2 رکعت ختم کر لینا، مختصر جلی علی کر کے دوسری رکعت پہ سلام پھیر دینا. 4 رکعت کی نیت سے رکعت باندھے تھے، دوسری رکعت پہ سلام پھیر دینا. نہیں 2 رکعت سے زیادہ ہو گئے، تیسری رکعت چلی تو بہرحال مختصر کر کے جلی علی ختم کر دینا. اگر 2 رکعت پر سلام پھیر دیے سمجھے ابھی 4 رکعت ذمے میں واجب ہے آپ کو. 4 رکعت ذمے پھر واجب ہے، یعنی پھر وہ نماز خطبے کے بعد نماز جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھنا پھر پڑھنا. ایسے ہی ظہر کی سنت شروع کیے تھے سمجھے، جماعت ٹھہر گئی. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ بول کے حدیث میں، یعنی جب جماعت ٹھہر جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھنا ہے. تو ظہر کی سنت شروع کر دیے، جماعت ٹھہر گئی تو یہی دیکھنا ہے کہ کون سی رکعت ہے. وہ ابتدا میں ہے تو 2 رکعت پہ سلام پھیر کے شامل ہو جانا. نہیں آگے بڑھ گیا 2 رکعت سے تو پھر جلدی ختم کر لینا 4 رکعت. اگر 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے پھر اب یہ 4 رکعت واجب ہے ذمے میں
ظہر کی فرض ہونے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لینا، اس کے بعد پھر یہ 4 پڑھنا، پھر 4 پڑھنا اب واجب ہو گئی ہے۔ شروع نہیں کرنے سے پہلے تک سنت مؤکدہ تھی جی، شروع کر کے اگر پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا تو پھر واجب ہو جاتی ہو، اس کی قضا واجب ہے۔ تو احادیث میں 2 قسم کی حدیثیں آتی، پہلے کیا کرتے، جیسے قرآن مجید میں بھی ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے، بعض احکام پہلے ابتدا میں تھے بعد میں منسوخ ہو گئے، جیسے روزے میں کیا تھا، پہلے رات میں اگر سو گئے تو پھر کھا نہیں سکتے تھے، پابندیاں تھے، روزے کے الگ مسائل تھے شروع میں ابتدا میں، بعد میں پھر آہستہ آہستہ روزے میں سختی تھی پہلے، اس میں پھر آہستہ آہستہ نرمی دی گئی، اور نماز میں پہلے نرمی تھی، گفتگو کر سکتے تھے، بازو آگے بازو والوں سے پوچھ لیتے تھے کون سی رکعت چل رہی، کیا حالات ہے، ایسا یہ گفتگو درست تھی پہلے ابتدا میں۔ بعد میں پھر سختی آ گئی نماز کے احکام میں کہ جب نماز پڑھو تو خاموش رہو، کوئی کلام نہ کرو، دنیاوی گفتگو نہیں ہونا اس میں، اس سے روک دیا گیا۔ تو ایک حکم پہلے ابتدا میں جاری تھا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تب ایسے ہی ہے نفل روزے کے بارے میں حدیث ذکر کی، اور محدثین کا بھی طریقہ ہے، پہلے کیا کرتے، جو حکم ابتدا میں تھا جاری تھا، اس کے بعد پھر وہ منسوخ ہو گیا تو اس کے بعد کی حدیث ذکر کرتے، آگے وہی بتانا نفل روزے کی قضا واجب ہے، پہلے یہاں بتا دیا کہ نفل روزہ توڑنے کا کیا حکم ہے، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے اور اس کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں ایک حدیث لا رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزے کی قضا بھی واجب ہے۔ تو اب اس میں محدثین کے مختلف طریقے ہیں بھائی، ناسخ اور منسوخ میں، ایک حکم دیا گیا تھا سمجھے پہلے، پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل ہوتا ہے، ایک قول ہوتا، تو عمل اور قول میں قول کو ترجیح دیتے کیونکہ ہر عمل امت کے لیے واجب العمل نہیں ہے، جیسے 11 نکاح فرمائے کر سکتی امت نہیں کر سکتی، اور آپ کے پاس امتیازات ہیں، خصوصیات ہیں، وہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں، اور قول یہ امت کے لیے واجب العمل ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث اور سنت میں بھی یہی فرق بیان کیا کہ حدیث بولے تو حضور کے ساتھ خاص ہے بعض اعمال، اور سنت کا مطلب جس میں امت کو بھی عمل کی تعلیم دی گئی ہے، یہ کام سنت ہے کا مطلب امت بھی کر سکتی ہے۔ حدیث میں حضور 11 نکاح فرمائے تھے، تو حدیث میں ہے بلکہ کر سکتی جو امت نہیں کر سکتی۔ عصر کے بعد 4 رکعت پڑھا کرتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث ہے، حکم نہیں ہے، تو یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی پڑھنا چاہے تو درست نہیں ہے، عصر کی نماز ہونے کے بعد مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے، جو واجب ہے، ذمے میں ہے، تو اور آگے پڑھنا ہوگا جہاں تک ختم کر دیں گے بھائی۔ حدثنا حناد حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء قالت قلت لا قال فإني صائم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا تو میں روزے سے ہوں۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا بشر بن السری عن سفیان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم، قالت فأتاني يوم فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قلت حيث، قال أما إني أصبحت صائما، قال ثم أكل، قال أبو عيسى هذا حديث حسن۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمائے کیا تیرے پاس کھانا ہے؟ میں عرض کرتی نہیں تو آپ فرماتے میں روزے سے ہوں۔ فرماتی ہیں ایک دن تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک تحفہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حیث، ایسے ایک عرب میں کھانا ہوتا تھا، ایک قسم کا کھانا جو گھی، چھوارے اور پنیر وغیرہ ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ نے تناول فرمایا، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے۔ تو تناول فرمایا کا مطلب کیا ہو؟ روزہ توڑ دیا، نفل روزہ تھا۔ تو ان احادیث کو پیش کر کے پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور نفل روزہ اگر توڑ دیا جائے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے، اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے نا حدیث سے۔ لیکن اب اس کے بعد جو حدیث لا رہے ہیں نفل روزے کی قضا واجب ہے، بلکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پڑھ لیں گے
باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري أن عروة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال اقضيا يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري أن عروة عائشة مثل هذا وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا صح لأنه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري فقلت أحدثك عروة عائشة قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا ولكن سمعت في خلافة سليمان عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. حدثنا بهذا ایک لفظ کٹ ہو گیا پر عيسى بن يزيد البغدادي وحدثنا روح بن عبادة عن جريج فذكر الحديث وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اور حفصہ رضی اللہ عنہ روزے دار تھیں کہ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کی ہمیں خواہش تھی, ہم نے اس سے کھایا. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت حفصہ نے گفتگو میں مجھ سے سبقت کی اور کیوں نہ ہوتا وہ اپنے باپ کی بیٹی تھی یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرح جری تھی, نڈر بہادر. کہنے لگی یا رسول اللہ ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا, پھر ہمارے پاس کھانا آیا جس کی ہمیں تمنا تھی تو ہم نے اس سے کھا لیا. آپ نے فرمایا کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لینا. تو اس حدیث سے معلوم ہونا کہ نفل روزہ اگر توڑ دیا جائے نفل روزہ تو اس کی قضا واجب ہے, کسی دن اس کی قضا کرنا ہے. تو یہ حدیث کیا ہو گئی, پہلی حدیث کے لیے ناسخ ہو گئی. پہلے جو حکم تھا روزہ توڑنے کی حالت میں نفل روزہ قضا واجب نہیں ہے وہ منسوخ ہے حکم, یہ ناسخ ہے. یہ قول ہے, یہاں پر حکم ہے. تو فعل اور قول جمع ہو گیا تو قول کو ترجیح دی جائے گی اور قول پر عمل کیا جائے گا. امام ترمذی فرماتے ہیں صالح بن ابی اخضر اور محمد بن ابی حفصہ نے یہ حدیث بواسطہ زہری اور عروہ حضرت عائشہ سے اس کی مثل روایت کی ہے. مالک بن انس, معمر, عبید اللہ بن عمر, زیاد بن سعد اور کئی دوسرے حفاظ نے بواسطہ زہری حضرت عائشہ سے مرسلن روایت کی ہے. مرسل روایت کا مطلب تابعی روایت کر رہے ہیں لیکن صحابی کا نام چھوڑ دے رہے ہیں. تابعی کے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک واسطہ صحابہ ہے نا, تو صحابی کا نام چھوڑ کے تابعی بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس حدیث کو محدثین مرسل کہتے ہیں جس میں راوی صحابی کا نام ترک کر کے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. اس میں حضرت عروہ کا ذکر نہیں ہے اور یہ ایسا ہے کیونکہ ابن جریج کہتے ہیں میں نے زہری سے پوچھا کیا حضرت عروہ نے حضرت عائشہ کی روایت تم سے بیان کی, انہوں نے فرمایا میں نے اس مسئلے میں عروہ سے کچھ نہیں سنا, البتہ سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت میں لوگوں سے ان حضرات کا قول سنا جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا. ابن جریج نے یہ حدیث بیان کی اور فرمایا با صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے روزہ توڑنے والے پر قضا واجب